جا کر اپنے عدالتوں کا اپنے وقت کو برباد مت کیجیے، اپنی شریعت کو بدنام مت کیجیے۔ عبدالرحیم قریشی صاحب نے آج مضمون لکھا ہے اور شیخ الجامعہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب نے دامت برکاتہم نے اپنی تحریر میں لکھا، اتحاد پیدا کرو، اتحاد ہی سے روشن رہے گا۔ ہم اتحاد پیدا کریں گے تبھی ہم حکومت سے اپنا ڈیمانڈ مکمل کر سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ممبر سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے بھائی ہمارے پورے ترازو میں اگر ایک تول بھی آ جائے برابر، مگر مسلمانوں جب تک ووٹ نہیں ڈالیں گے یہ حکومتیں نہیں بن پائیں گی۔ یہ حکومتیں بنتی ہے تو ہمارے دم پہ بنتی ہے، ہمارے دم سے رونق ہے چمن کی باغبان تیرے۔ ہم جو نکلیں گے تو گلشن کو لیے گلشن سے نکلیں گے۔ آج ہم حکومتوں کو لاتے ہیں، اپنے سروں پہ بٹھاتے ہیں، لیکن یہی حکومتیں ہمارے لیے کھوکھلے کرتے ہیں ہمارے شریعت کو، یہی حکومتیں ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، یہی حکومتیں مسلمانوں کو خرید و فروخت کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں میں پھوٹ اس انداز سے ڈالو، تم کتنی بھی پھوٹ ڈالو۔ پانی میں اگر لکڑی مارنے سے ہم پانی پھٹنے والا نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم سب اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، علماء کرام کی عزت کرتے ہیں، صحابہ رسول کی عزت کرتے ہیں، اور ہر وہ آدمی کی عزت کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا۔ ہمارے میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پاس امتیاز ہے، میرے آقا نے یہی نہیں بتایا کہ تو چھوٹی ذات ہے یا بڑی ذات ہے۔ ذاتیں تو دوسروں کے پاس ہے، ذاتوں میں تو انہوں نے اپنے کو ڈیوائڈ کیا ہے، ہم نے ذاتوں میں اپنے آپ کو ڈیوائڈ نہیں کیا۔ اللہ کا فضل ہے، آتی حی علی الصلاۃ کی جب صدا آتی ہے تو آپ دیکھیں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ امیر آدمی بھی آ کے سب پہ ٹھہرتا ہے، غریب بھی آ کے ٹھہرتا ہے، ڈرائیور بھی آگے ٹھہرتا ہے، مالک کے بازو کھڑا ہے، لیکن مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو ڈرائیور ہے پیچھے ٹھہر۔ انہیں کہے گا کہ یہ اللہ کا دربار ہے، تم مالک ہے تو میں بھی یہاں کا مالک ہوں، میں مالک کے دربار میں آیا ہوں تو ہم سب ایک ہیں، ہم سب میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، ہم سب اپنے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی کس لیے فرمایا؟ نام سے نہیں رکھنے کے لیے، ایک بھائی کا مددگار بھی بننا۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، بازو کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے خبر نہیں، سے پہلے جمعے میں عرض کیا نا میں کہ بھائی ایسے خبر رکھیے کہ بازو کے گھر میں اگر روشنی نہیں کھلی ہے تو ہم پریشان ہو جانا۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارے بھائی کے گھر میں چولہے سے دھواں نہیں نکلا، ہمارے بھائی کے گھر میں آج روشن نہیں ہوا چراغ۔ اگر ہم یہ درد رکھیں گے تو پھر یہ درد کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ایک ایک عمل آپ کا اللہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ دوست ہمارے کوئی دولت مند دوست، بچوں کو نصیحت کرتے بیٹے دوستی کرے تو اپنے سے اونچے والے سے کرے۔ کہیں کو بیٹے میں تمہارے کو کبھی مدد کی ضرورت پڑی تو بھیک مانگنے کی جانا نہ اس کے پاس۔ ارے بھائی دوستی اس سے کرو جو دوست اللہ کا ہو۔ آپ دیکھیے دنیا میں جتنے علوم ہیں، دنیا کے علوم میں ایک پریشانی یہ ہے کہیں نہ کہیں لے جا کے انہیں روزگار سے ملا دیتے۔ ایک صاحب ڈاکٹر بنے، پیشہ اچھا ہے، مگر لے جا کے اس کو لے کے جا کے کاروبار میں بٹھا دیا۔ اب تو دواخانے اور اسکول ماں باپ کا جنازہ نکالتے رہے، ان کے بلڈنگاں بن رہی، بچوں کو لائق بنانے کے چکر میں باپ باپ پیدل ہو جاتے۔ ہماری حکومت کرنا ایسے دواخانوں پر، ایسے میڈیکل جو انسٹیٹیوٹس ہے اس پہ نگرانی رکھنا، 4 آنے کے بندر کو 12 آنے کی رسی، گلوکوز کا ہے شیشہ 25 روپے میں، وہ سب لگائے تو بیچارے کو 100 روپے خرچہ نہیں آتا، 600 روپے کی بل ہاتھ میں دے دے۔ اللہ کے پاس پوچھے اس کی، کھائے تو اتنا کھاؤ ہاضمہ ہوئے ہوتا، ایسا کھا لیں گے تو پھر کوئی گلوکوز کی شیشے تمہارے کو لگائیں گے آخری وقت میں، وہ گلوکوز بھی وہی پانی رہے گا جو دوسروں کو دیتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے ہمارے سرکار نے فرمایا اتنا تم فائدہ لو جتنا اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے، اتنا نہیں کہ بھائی 4 آنا ہے تو آپ 12 آنے لگا کے لے لو، آپ 12 لوٹ لو، نہیں۔
بیچارہ بہت مجبور رہتا ہے، مفلسی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، اگر آپ اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس پہ آپ تھوڑا رحم فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آل اولاد پر رحم فرمانے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں، ایک انجینئر بنتا ہے روزگار کی آواز سے، ایک MBA کر رہا روزگار کی آواز سے، جتنے کورسز چاہیے سب اس کو لے جا رہے ہیں روزگار کے طرف، فن کے طرف، فنون کے طرف۔ لیکن دینی علوم ایسا ہے کہ وہاں صرف فن نہیں ہے، وہاں تو صرف اللہ ہے اور اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ مگر اللہ میاں کا بھی فضل ہے اس پہ، اللہ نے اپنے بندے کو جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اس پہ کرم فرما دیا، کہا کہ تو قرآن پڑھنا تیرا کام، سینہ کھولنا میرا کام، دین کو پھیلانا تیرا کام، گھر کو چلانا میرا کام۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہ بولتے ہیں ارے بھائی اتنے ٹیوشن آ کر کے 500 روپے کما رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے تقریرات کر رہے ہیں۔ یہاں نیت پہ دار و مدار ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیت اچھی رکھے تو علم بھی اچھا آتا ہے۔ چوڑی کا دماغ رکھ لیں گے، اڑ رہے ہیں آپ آسمانوں پہ جائیں گے، بول رہے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ جتنے پڑھے اتنے پھیلیں گے نا۔ ایسے ہی میرے عزیز سوچ بڑی رکھیے، فکر بڑی رکھیے، اللہ راستے بھی بڑے کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، کہیں ہمارے اوپر ایسے قوانین تھوپے جا رہے ہیں، جیسے بچے کو آپ گود لے لیتے ہیں، اب گود لینے والے کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنا نام وہ بچے کو، یعنی باپ اپنا نام دے پیدائش، یعنی وہ تو والدین اس کے کوئی اور ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو والدین ہیں ان کے نام نہیں بدلیں گے، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ والدین کے نام بدل دیے جائیں۔ لہذا جو بچہ گود لیا جائے گا، جس کے گود میں وہ بیٹے کو ڈالا جائے گا، وہ اس کے ماں باپ کہلائیں گے، اس کے ماں باپ ہی اس کے نام دیے جائیں گے۔ اور یہ 498 وغیرہ وغیرہ جتنے آپ کی قوانین ہیں، یہ سب مسلمانوں کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم لوگ گھروں میں جب مسجدوں میں شادی کرتے ہیں تو گھروں میں اپنے لڑائی کو سلجھاؤ۔ اب اصلاح معاشرہ کی ہم مہم چلانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے شیخ الجامعہ اور ہمارے یہاں کے مفتیان کرام، علماء کرام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایک باضابطہ ایک مہم چلائے یہاں، اور یہ طے کرا دے کہ بھائی شادی ایسی ہو جو سادی ہو، اور شادی ایسی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کو اس کی تکلیف پہنچے۔ کہ اس شادی میں اتنے بیجا خرچ ہوئے ہیں، بیجا رسومات ہوئے ہیں، بالکل سیدھی سادی شادی کیجیے، شادی خانہ لیجیے۔ میں شادی خانے کا اعتراض نہیں کر رہا ہوں، مجبوری یہ رہتی ہے، مساجد میں کھلانے پلانے پہ پابندیاں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں لے جائے، مگر لے جانے کے بعد وہاں اتنا مت کھلائیے کہ کھانے کے بعد لوگوں کا معاملہ یہ نہ ہو جائے کہ دینے والے ایک صاحب تھے، واقعہ یاد آ گیا، بہت امیر تھے، ان کو دوستوں نے کہا کہ دعوت دو، کہا کہ میں دعوت نہیں دیتا، بڑے ناشکرے ہوتے لوگ۔ لوگوں نے کہا نہیں آپ دعوت دیجیے، آپ اچھا کھانا پکائیں گے تو کوئی اس میں آپ کا گلہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی نہیں کرے گا، بولے بالکل، بہت شاندار دعوت دیا انہوں نے۔ اس کے بعد ان کو کہا کہ جاتے ہوئے آپ باہر کونے میں ٹھہر جائیے، اور جانے والوں کے جو خیالات ہیں وہ پھر مجھے سنائیے۔ ان کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچارے کھانا کھلائے، اچھی سے اچھی غذا کھلائے، اس کے بعد کیا کیے، 500 کا ہر ایک کو لفافہ دیا، آنے جانے کا خرچ۔ جا رہے ہیں کھا کے، نمک حرام ہوتے ہیں جتنے دعوت میں آنے والے ہوتے ہیں، جاتے جاتے کہہ رہے تھے کہ بھائی کھانا تو وہ شاندار بنا دیے، لفافہ وہ ڈھیلا ڈھالا دے دیا۔ اگر 500 کی جگہ 1000 کا دیتا تو کیا ذات کم ہوتی تھی اس کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری قوم کبھی شکر گزار نہیں ہے، ہمیشہ ناشکری کری۔ دسترخوان پہ ہم لائے سو کھانا رہتا، ہمارے گھر میں پکائے سو کھانا رہتا، ہمارے گھر والے بنائے سو رہتا، اس پہ بھی نہیں بات کر کے ارے آج ایسا نہیں بنا، ارے تیرا منہ کا مزہ بگڑ گیا، عرفان کے مریض کو پیلا دکھ رہا، ویسے ہی تو اتنے اڑوں کا کھا رہا کہ تیرے کو گھر کا مزہ ہی معلوم دے رہا۔ میرے عزیز، میرے آقا نے جس انداز سے زندگی گزاری، ارے میرے آقا کھجور سے اپنی افطار کرتے تھے، کھجور سے اپنی سحر کرتے تھے۔ آج ہمارے دستور میں تو کئی نعمتیں رہتے ہیں، پھر تم اللہ کی